وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ ختم کرنے کی ہر کوشش کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، چاہے اس میں ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا ہی کوئی کردار کیوں نہ ہو۔ جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے تمام متعلقہ ممالک کے ساتھ بہت خوشگوار تعلقات ہیں، لہٰذا انہیں اس جنگ کو ختم کرنے میں مدد کے لیے اپنا منصب استعمال کرنا چاہیے۔ جب ان سے جموں کشمیر بے روزگاری کے بارے میں پوچھا گیا تو عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ یہ ایک بڑی تشویش ہے اور اسے مشن یووا جیسی اسکیموں کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ الائنسز تو سب جگہ ہیں، اگر آپ آسام میں دیکھیں تو بی جے پی کا ہے، آسام گن پرشد کے ساتھ، لیفٹ کا ہے کانگریس کے خلاف، کیرلا میں، تامل ناڈو میں الائنسز کا ہی ہے، بی جے پی ود اے آئی ڈی ایم کے، ڈی ایم کے ود کانگریس۔ تو اب دیکھتے ہیں، ہم تو چاہیں گے کہ اپوزیشن جو ہے 5 کی 5 جیتیں، پونڈیچری انکلوڈیڈ۔ اب لوگ کیا فیصلہ کریں گے وہ جس دن ووٹ گنے جائیں گے اس دن پتہ چلے گا۔ ہم تو جیسے میں نے ہاؤس میں اس دن کہا، ہم تو چاہیں گے کہ وار جلدی ختم ہو، اور اس میں جو رول وزیر اعظم صاحب ادا کر سکتے ہیں وہ شاید اور کوئی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے اچھے تعلقات ہیں ان تمام ملکوں کے ساتھ۔ اب اگر ٹرمپ صاحب اتنی بیوقوفی کریں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایران پہ سالوں سال کسی نے راج نہیں کیا ہے، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے اب جو ہے وہیں پہ یہیں پہ ختم کر لیا جائے، ایک سیز فائر ڈکلیئر ہو اور یہ وار ختم ہو جائے۔ میں اس میں نہیں جاؤں گا، میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی ملک کوئی رول اس میں ادا کر سکتا ہے جس میں کہ جنگ کی صورت سے ہم بچ جائیں، مجھے لگتا ہے کسی کو اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جب میں پھر اس چیز کو دہراؤں گا جو میں نے ہاؤس میں کہا، ہمارے وزیر اعظم کے اچھے تعلقات اور قریبی تعلقات ہیں ان تمام ملکوں کے ساتھ، چاہے وہ اسرائیل ہو، امریکہ ہو، ایران ہو یا ایران کے۔ مشن یووا کے تحت 1000 کروڑ روپے کی مالی امداد کا سنگ میل عبور کرنے کے سلسلے میں آج جموں میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری اور دیگر کابینہ وزراء نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کئی ایسے نوجوان کاروباریوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جنہوں نے مشن یووا کے تحت ملنے والی مالی معاونت سے اپنا کاروبار شروع کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے اس پر رد عمل ظاہر کیا۔ دیکھیے، یہاں تک مشن یووا کا ہے، جب اس کی لانچ ہوئی تھی آج سے کوئی 9 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے جب لانچ کیا تھا اس کو آنریبل چیف منسٹر جناب عمر عبداللہ صاحب نے، تو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا، میرے خیال شاید آپ لوگوں نے بھی سوچا نہیں ہوگا کہ اتنی کامیابی مشن یووا کو ملے گی۔ لیکن اس میں کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے بڑی محنت کی اور سرکار کا جہاں بھی کہیں اڑچن آئی تو سرکار نے اس اڑچن کو دور کی۔ اب شروع میں جب مشن یووا چلا اور جب لوگوں کو کہیں جگہ جب وہ فارم لگ رہے تھے اور بینک اور جو ڈپارٹمنٹ تھا جو فارم لگ رہے تھے ان کی جو کوارڈینیشن میں کہیں نہ کہیں رکاوٹیں آ رہی تھی۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے آج کہا کہ حکومت کو جلد از جلد عارضی ملازمین کی مستقلی کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ لینا چاہیے اور اس معاملے میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ آج جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ حکومت اور حزب اختلاف کو عوام کے مسائل حل کرنے کے مل کر کام کرنا چاہیے۔ ان بلز کو پاس کرنے کے لیے آپ کو اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ بحث یونین ٹیریٹری بھی ان بلز کو پاس کرتے ہیں، جس میں ڈیلی ویجرز کا بل ہے، جس میں جو ہم نے ڈویژن کو لے کے، نئے ڈسٹرکٹ کو لے کے، چناب ویلی کو لے کے، پیر پنچال کو لے کے ڈویژن کریٹ کرنے کی بات کی ہے، اس کے ریگارڈنگ بل ہے، جس کے لیے ہم نے یہاں پر لینڈ رائٹس کا جو سب سے امپورٹنٹ بل ہے، تاکہ غریبوں کو جو کافی سالوں سے کسی زمین کے ٹکڑے پہ 5 مرلہ 10 مرلہ پہ رہ رہے ہیں ان کو اختیارات ملے، اور اس کے ساتھ ہی۔ اور پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کرنے کا اعلان کیا، جس پر جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے تنویر صادق نے اس پیش رفت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان میزبانی کی پیشکش کی ہے لیکن ایران کے ساتھ بھارت کے تعلقات زیادہ پرانے اور گہرے ہیں، اس لیے بھارت ان مذاکرات میں زیادہ بہتر ثالث ثابت ہو سکتا ہے۔
مجھے ابھی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جس طریقے سے اس ملک نے ایک پہل لی ہے، مجھے لگتا ہے اس ملک کا زیادہ اثر ہوگا ایران اور امریکہ کے بیچ میں ایک بات چیت کرنے کا، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایران اور اس ملک کے جو ریلیشن ہے وہ بہت پرانے ہیں، بہت پرانے، پاکستان سے بہت پرانے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اگر کوئی ایکچولی میڈیشن کر سکتا ہے تو وہ انڈیا کر سکتا ہے. کل پی ایم مودی نے من کی بات میں جموں کشمیر اسمبلی میں آج پی ڈی پی کے ایم ایل اے وحید الرحمان پرا کی جانب سے پیش کردہ شیخ العالم یونیورسٹی بل کو کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا. بل کے مسترد ہونے پر وحید الرحمان پرا نے گہری مایوسی کا اظہار کیا. انہوں نے افسوس جتاتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے اس بل کی مخالفت کی، جس کا بنیادی مقصد خطے میں پہلی نجی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لانا تھا. وحید الرحمان پرا نے مقامی سطح پر معیاری تعلیم کی ضرورت اور اہمیت پر بھی زور دیا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ جموں کشمیر میں پرائیویٹ یونیورسٹیز کی اسٹیبلشمنٹ ہو، اور پلوامہ جیسی جگہ میں شیخ العالم نام پہ ہم نے ایک پرپوز کیا تھا یونیورسٹی، جس میں کوئی فائنینشیل امپلیکیشن نہیں تھی. اور ہمارے بچے پورے ملک میں آپ دیکھتے ہیں جو ہی ہیٹ کرائمز ہوتے ہیں تو کشمیری اسٹوڈنٹس سفر ورسٹ، اور قریب 500 کیسز ہیٹ کرائمز کے ہوئے ہمارے اسٹوڈنٹس کے خلاف. مہوار یونیورسٹی میں ابھی ریسنٹلی بچوں کو بند کیا گیا. تو پرابلمس کافی ہے، چیلنجز کافی ہے. 1-1 لاکھ روپیہ بچہ خرچ کرتا ہے، ان کی فیملی. جنوبی قصبہ ترال میں منی سیکریٹریٹ کا کام 2017 میں شروع ہوا تھا، جس کے لیے سرکار نے اس وقت 1 کروڑ واگزار کیا تھا. تاہم پروجیکٹ کا کام تقریباً 30% مکمل کیا گیا، لیکن باقی کام نامعلوم وجوہات کی بنا پر روک دیا گیا تھا، جس پر مقامی لوگوں نے ناراضگی جتائی تھی. تاہم ایم ایل اے ترال رفیق احمد نے سرکار کے ساتھ یہ مدعا اٹھا کر آج آخرکار اس کی منظوری ملی، جس پہ ترال کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. کہ جو بھی یہاں ساری جو دفاتر ہیں وہ ایک ہی جگہ رہیں گے منی سیکریٹریٹ میں، اور لوگوں کو کسی بھی قسم کی دفتری طوالت سے نجات ملے گی اور ان کے لیے سہولیت پیدا ہوگی، ہمارے لیے سہولیت ایک پیدا ہوگی، اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں. اور میں ساتھ ہی ایم ایل اے صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اور بھی جو پروجیکٹ زیر التوا ہے ان کے لیے بھی وہ تقدو کرے گا، اور حکومت کو. کانگریس کے سینئر لیڈر فاروق احمد کٹو نے جناب پیر پنچال کو نیا ڈویژن بنانے کی تجویز جو جموں کشمیر اسمبلی میں پیش کی گئی کا خیر مقدم کیا. انہوں نے ضلع رامبن کے سب ڈسٹرکٹ رامسو پہاڑی ضلع کا درجہ دینے کا مطالبہ بھی کیا. ان کا کہنا تھا کہ رامسو جغرافیائی طور پر ایک مرکزی مقام ہے، جہاں سے تحصیل کھڑی پرستان اور نیل صرف 220 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے مطالبہ کیا کہ رامسو کو پہاڑی ضلع کا درجہ دیا جائے. جموں کے سانبہ ضلع کے سپوال علاقے میں پیر کی رات بی ایس ایف کے 2 اہلکاروں پر مقامی لوگوں نے مبینہ طور پر حملہ کر دیا، جس سے 2 زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق حملے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی، تاہم پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے اور سیکیورٹی کو سخت کر دیا ہے. ملوث افراد کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہے. وادی کشمیر کے میدانی علاقوں میں گزشتہ رات سے جاری موسلادھار بارش کے باعث درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی ہے، جس سے سردی کا احساس دوبارہ بڑھ گیا. سری نگر سمیت مختلف اضلاع میں بارش سے معاملات زندگی متاثر ہوئی. خاص طور پر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت تزئین و آرائش کے لیے کیے گئے علاقوں میں نکاسی آب کا ناقص انتظام سامنے آیا. شہریوں نے ترقیاتی منصوبوں کے باوجود شہر کے ڈرینیج سسٹم کی ناکامی پر انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے. ہماری سری نگر سٹی تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی تھوڑی تیز بارش ہو جاتی ہے تو پانی جمع ہو جاتا ہے. تو میرا ریزن یہی ہے کہ میرے کو لگتا ہے کہ جو ڈرینیج ہے وہ بلاک ہو چکی ہے اور اسمارٹ سٹی نے کبھی یہ صفائی کا سوچا نہیں ہے. گزارش ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے آپ خود دیکھو ابھی پانی جمع ہو رہا ہے یہاں پہ، لوگوں کو دشواری ہوتی ہے چلنے میں. تو یہی التجا ہے اسمارٹ سٹی سے کہ یہ جو ڈرینز بنی ہے ان کو کبھی کبھار کھول کے صاف بھی کیا کرو. تو یہ اسمارٹ سٹی بنی ہے میرے خیال سے بھی جتنی بھی بنی ہے فیل ہی بنی ہے. آپ میری